أما بعد فقد قال مولانا علي بن أبي طالب عليه السلام المؤمن بشره في وجهه وحسنه في قلبه. ایک بار درود بھیجیے محمد وعلی محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اذان امام حسین اس قول کے بقول کہ من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق. ہم شکر گزار ہیں ان تمام افراد کے جنہوں نے ان محافل کو برگزار کرنے کے لیے دامے درمے سخنے کسی بھی قسم کا کوئی کردار ادا کیا. خداوند عالم ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ کرامات امام حسین اور امام حسین کے نام پر برقرار ہونے والی اس دانشگاہ سے، اس یونیورسٹی سے حقیقی معنی میں علوم محمد و آل محمد کو حاصل کر کے اپنی زندگی میں اس کو نافذ کر پائے انشاءاللہ. خاص طور پر اس امام بارگاہ کی مینجمنٹ کے شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے ان محافل کو برگزار کیا. عزیزان گرامی، ہم سب کے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہمارے اوپر ہونے والی تمام واجب ذمہ داریوں کو بے تنہائی انجام دیا جا سکے. بہت سارے ایسے واجبات، بہت سارے ایسی ذمہ داریاں، بہت سارے ایسے حقوق ہماری گردنوں پر عائد ہوتے ہیں کہ جو انڈیویجولی ایک شخص کے لیے ادا کرنا ممکن نہیں ہے. یقیناً ایک اجتماع کے اندر، ایک سوسائٹی کے اندر، ایک کمیونٹی کے اندر افراد اگر ذمہ داریوں کو صحیح معنوں میں تقسیم کریں اور ہر ایک اپنی ذمہ داری کو صحیح معنوں میں ادا کریں تو شاید پوری کمیونٹی، پوری سوسائٹی اس کمال تک کہ جس کو اس تک پہنچنا ہے ہم سب مل کر اپنے ہاتھ تھام کر اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں. قرآن کی آیت کے مطابق وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ نیکی کے کاموں میں، اچھائی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیں. لہٰذا جہاں تک ممکن ہو جو افراد نیک کام کر رہے ہیں، جو ان ذمہ داریوں کو ادا کر رہے ہیں، اس چیز سے مطمئن ہونے کے بعد کہ یہ کام مناسب کام ہو رہا ہے، جس حد تک آپ کے بس میں ہو ان کے مالی تعاون کریں. لیکن چند نکات کی طرف میں اشارہ کرتا چلوں کہ جب تعاون کی بات کی جاتی ہے تو پہلے مرحلے میں ہمارے ذہن کے اندر فقط مالی تعاون آتا ہے. یقیناً امپورٹنٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کام جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ کوشش کریں کہ اچھا مشاور بنے، اچھے کنسلٹنٹ بنے. اچھے کنسلٹنٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص اچھا کام کرے آپ کے معاشرے کے اندر تو اس کو اپریشیٹ کیا جائے، اس کی تعریف کی جائے، اس کی تائید کی جائے. اور خدا نہ خواستہ اگر کسی مومن بھائی سے، کسی ادارے سے کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے تو ہم اس کو اچھا مشورہ دیں، اس کو گائیڈ کریں، اس کی رہنمائی کریں، اس کو بتائیں کہ مثلا یہاں پر آپ سے غلطی ہوئی ہے، تاکہ پورے معاشرے کے اندر اچھائیوں کی تبلیغ ہو، اچھائی پھیلنا شروع ہو، برائیوں کا کام رکنا شروع ہو. مومن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انما المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہوتا ہے. آپ نے کبھی آئینے کی خصوصیات پہ غور کیا؟ اگر جب میں اور آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، آئینہ کیا کرتا ہے آپ کے ساتھ؟ آپ کے چہرے پر، آپ کے جسم کی جو خوبیاں ہوتی ہے عیناً اسی طرح آپ کو بتاتا ہے کہ یہ چیزیں آپ کے جسم میں خوبصورت ہیں. اور خدا نہ خاصا اگر کوئی دھبا، کوئی نشان، کوئی برائی آپ کے چہرے پر، آپ کے جسم پر ہوتی ہے تو بھی اسی سائز میں آپ کو نشان دیتا ہے. نہ برائی کو، نہ دھبوں کو، نہ خرابیوں کو بڑا کر کے بتاتا ہے، نہ چھوٹا کر کے بتاتا ہے، عیناً اسی سائز میں جو آپ کے پاس موجود ہے وہ بتاتا ہے. آئینے کی اور خوبی یہ ہے کہ آئینہ کسی اور کے سامنے جا کے اعلان نہیں کرتا کہ فلاں شخص کے اندر یہ برائی موجود ہے، فقط اس شخص کو اس حقیقت سے آشنا کر دیتا ہے کہ دیکھو تمہارے اندر یہ خرابی موجود ہے، اس کی اصلاح کر لی جائے. اگر ہم سب بھی دوسرے کے لیے آئینہ بننا شروع ہو تو یہ معاشرہ گلستان بن سکتا ہے، یہ شہر جو ہے گلستان بن سکتا ہے، ہماری کمیونٹی جو ہے گلستان بن سکتی ہے. آئیے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامنا شروع کریں، نیکی کاموں میں اچھے کنسلٹنٹ بننا شروع کریں. شاید شروع میں جو ہے انہوں نے بیان کیا کہ ہماری سب سے اہم ضرورت جو ہے مالی ضرورت ہے. یقیناً امپورٹنٹ، لیکن شاید میرے خیال میں اس سے بہت زیادہ امپورٹنٹ یہ کہ ہم سب ایک دوسرے کا ہاتھ تھامنا شروع کریں، ایک دوسرے تعاون کرنا شروع کریں، اچھے کاموں میں سپورٹ کرنا شروع کریں، اور جہاں کسی سے غلطی ہو رہی ہے تو اس کو روکیں، اس کو اسٹاپ کریں، اور اچھی طریقے سے اس کو بتائیں کہ دیکھو یہاں پہ آپ سے غلطی ہو رہی ہے. اس کے بجائے کہ ہم دوسروں کو کسی کے
پشت پہ جا کر کسی اور کے سامنے برائیاں کریں، معاشرے کے اندر کنفیوژن پھیلائیں، معاشرے کے اندر مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کریں، آپس میں جو ہے وہ اس طرح سے دوستانہ ماحول کے اندر بھائیوں کی طرح جو ہے ان مسائل کو حل کیا جائے، تو انشاءاللہ خداوند تعالیٰ ہمارے کاموں میں برکت دے گا، اور یہ معمولی سی کام جو ہے وہ انشاءاللہ خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے۔ یہ چھوٹے سے نکات وہ تھے کہ جو میں آپ دوستوں سے جو حاضر تھے ان سے کرنا چاہتا تھا۔ ایک یا دو نکات خود مینجمنٹ سے بھی عرض کرتا چلوں۔ وہی کہ عزیزان گرامی، جو کام آپ لوگ کر رہے ہیں الحمدللہ انشاءاللہ جو ہے خلوص کے ساتھ کیا جا رہا ہوگا، مناسب ہوگا اور اچھا ہوگا۔ خدا کے انشاءاللہ آپ کی ان زحمات کو قبول کریں۔ فقط چند نکات صرف آپ کے لیے نہیں، ہر وہ شخص جو کسی بھی ادارے، کسی بھی مقام، کسی بھی عنوان سے کوئی ایسا کام کرنا چاہ رہا ہے کہ جو دینی کام ہے، چند نکات میں عرض کرتا چلوں۔ پہلا نکتہ یہ ہے کہ جب بھی دین کے نام پر کوئی کام کیا جائے، کوشش یہ کریں کہ ایک دین شناس آپ کے ساتھ شامل ہو، کم از کم کنسلٹنسی کی حد تک اس سے مشورہ کیا جائے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں وہ آیا واقعی معنوں میں دینی کام ہے یا نہیں۔ ہر وہ کام جو ہے اور آپ اچھا سمجھتے ہیں ضروری نہیں ہے وہ دینی کام ہو، بہت ساری وجوہات کی بنا پر۔ پہلا مسئلہ یہ کہ شاید وہ واقعتاً کام ہی مناسب نہ ہو۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ بعض اوقات کیونکہ ہمارے پاس ریسورسز لمیٹڈ ہیں، افرادی قوت لمیٹڈ ہے، مادی قوت لمیٹڈ ہے، ہم ہر کام نہیں کر سکتے، ہر اچھا کام انسان نہیں کر سکتا اپنی زندگی کے اندر، لہٰذا اس کو پرائرٹی سیٹ کرنی پڑے گی، کون سا کام اس وقت اس معاشرے کے اندر زیادہ مہم ہے اور کون سا کام جو اس وقت اچھا ہے لیکن اس وقت اس معاشرے کے لیے مناسب نہیں، لہٰذا ہمیں پرائرٹائز کرنا پڑے گا۔ اور پھر اگر میں اہم کام کو چھوڑ کے کسی دوسرے کام کو کر رہا ہوں گا، چاہے وہ اچھا بھی کام ہو، لیکن کیونکہ آپ نے اہم کام کو اس کی وجہ سے ترک کیا تو یہ کام جو ہے برا ہو جائے گا۔ لہٰذا آپ کو ضرورت ہے کہ ایسے شخص کی دین شناس کی جو آپ کو گائیڈ کرے کہ ٹھیک ہے یہ دونوں کام مناسب ہے، دونوں کام اچھے ہیں، لیکن آپ کی لمیٹڈ ریسورسز میں اس وقت پرائرٹی اس کی ہے کہ آپ یہ کام کریں اور اس کام کو ٹیمپری طور پہ جو اس کی ضرورت نہیں ہے اس کام کو انجام نہ دیا جائے۔ بس کوشش کریں کہ کسی ایسے فرد سے دین شناس سے مشورہ کر کے کاموں کا انجام دیں تاکہ جو ہے آپ کی کام جو ہے صحیح سمت میں اور صحیح ڈائریکشن کے اندر بڑھنا شروع ہو۔ دوسرا نکتہ یہ کہ امام بارگاہ ہو، سینٹر ہو، انسٹیٹیوٹ ہو، اسکول ہو، کسی بھی عنوان سے اگر کوئی اسلامی کام ہو رہا ہو، عزیزان گرامی یہ سب کے سب وسیلے ہیں خدا کے دین کے قیام کے لیے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ خود جو ہے وہ ہدف بن جائے ہمارا، اس کا قائم رکھنا ہمارے لیے دین کے قیام سے زیادہ امپورٹنٹ ہو جائے، اس کا بقا، اس کا فلورش ہونا، اس کا آگے بڑھنا جو ہے ہمارے لیے خود دین سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اصل مقصد دین کا نام، اہل بیت علیہ السلام کا نام، قرآن کی تعلیمات ہیں، یہ سب وسیلے ہیں۔ اس کا ہونا یا نہ ہونا ٹھیک ہے، یہ نہ ہو کوئی اور شخص کسی اور عنوان سے کسی اور نام سے کام کر رہا ہوگا۔ اگر خود امام بارگاہ، مسجد، ٹائٹلز، عنوان، میری شخصیت اگر وہ خود جو ہے ایک بت بن گئی تو سب کا سب کام جو ہے وہ اس میں کوئی خلوص نہیں، اس میں کوئی جو ہے خدا کی خاطر کام نہیں ہو رہا، اس کا کوئی بھی جو اجر و ثواب نہیں ہے۔ لہٰذا کام کی کثرت پہ ہم توجہ نہ دیں بلکہ یہ دیکھیں کہ کتنا خلوص کے ساتھ کام کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ جو کام خلوص سے کیا جاتا ہے شاید وہ بہت معمولی ہو، بہت چھوٹا ہو، لیکن خدا کی بارگاہ میں، اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں اجر و ثواب کے اعتبار سے، نتیجے کے اعتبار سے اس سے زیادہ نتیجہ آپ کو ملے گا انشاءاللہ کہ جو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ راہ خدا میں جو کام کیا جائے وہ فنا ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن جو خدا کے علاوہ کسی اور کے لیے کام کیا جائے، چاہے ظاہری طور پر کتنا ہی جاؤ حشم ہو اس کے اندر، کتنی بڑی عمارتیں آپ بنا لیں، کتنی بڑی بلڈنگ بنا لیں، لیکن اگر خدا کے لیے نہیں ہے تو سب کا سب جو ہے وہ باطل ہے، باطل محض ہے۔ فقط اس تعبیر کے مطابق جیسے میں نے آپ سے پہلی مجلس کے اندر عرض کیا تھا، اس راہ کے مانند ہے کہ جو جتنے بھی نیک اعمال میں آپ کریں اس کی کوئی ارزش خدا کی بارگاہ میں نہیں ہے، ہم اس کو جو ہے وہ سیف نہیں کر سکتے۔ اور ایک آخری نقطہ جو اسلامک نام پہ کام کیے جانے والے تنظیموں و اداروں سے ہے وہ یہ کہ ایک اہم کام جو میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، جو روایت کے مطابق علیکم بالاحداث، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے جوانوں کی خاطر، اپنی نئی نسل کی خاطر جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنس دیں اور ایسے کام کریں کہ ہماری نئی نسل جو ہے وہ ان اداروں، ان دین کے نام پر ہونے والے کاموں میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کریں۔ اگر ہم یہ نہیں کر پا رہے تو ہمیں فکر مند ہونا ہوگا ہماری آئندہ نسل کے بارے میں، کیونکہ ہمارا دشمن جس سیکٹر کو سوسائٹی کے سب سے زیادہ ٹارگٹ کیا گیا ہے وہ جوان نسل ہے، ہمارا یوتھ ہے کہ جس کو جو ہے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا اپنے اداروں کے اندر، کاموں کے اندر اس بات کی توجہ دیں کہ ہم ایسے کاموں کو انجام دیں کہ ہماری یہ نئی نسل جو ہے دین کی طرف راغب ہو اور دین کی طرف بڑھنا شروع ہو۔ اس دعا کے ساتھ خداوند عالم ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور اس کے مطابق انشاءاللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آواز بلند صلوات۔ ہماری گفتگو مومن کی
نشانیاں، مومن کی علامتیں، مومن کی صفات، مومن کی کوالٹیز، کیریکٹرسٹکس اور ایٹیٹیوڈس کے جو امام علی علیہ السلام نے اپنے کلمات کے اندر بیان کی، اس کے بارے میں کچھ گفتگو چل رہی تھی، کچھ روایات کی آپ کے سامنے تلاوت کی. ابتدا کے اندر وہ روایات کہ جس کے اندر مومن کی عبادی زندگی، مومن کی انفرادی زندگی کے حوالے سے میرے مولا نے چند روایات پیش کی تھی، اس کی تلاوت کی گئی. کل کی مجلس کے اختتام کے اوپر چند وہ روایات شروع کی تلاوت کرنا کہ جس کے اندر مولا نے اجتماعی زندگی یا مومن کے آپس کے تعلقات کو جو ہے بیان کرنے کی کوشش کی کہ مومنین کے آپس کے تعلقات کس طرح کے ہوتے ہیں، ان کو کس طرح کی آپس میں رابطہ قائم کرنا چاہیے. لہذا چند جملے میں یہاں پہ تلاوت کرتا ہوں، اس کے بعد آخر محفل کے اندر مولا کی وہ روایت کی جو نوف بخاری کو مولا نے مومن کی علامت طور پیش کی، تلاوت کرنا شروع کریں گے. تقریباً نہج البلاغہ کا خطبہ جو خطبہ متقین کے نام سے 3 سے 4 صفحے کا مولا کا خطبہ ہے. نوف بخاری کی یہ روایت اس سے زیادہ طولانی روایت ہے، یقیناً ہمارے پاس میں نہیں کہ ہم پوری روایت کی تلاوت کریں، لیکن جب تک خدا بندہ جتنی توفیق نصیب ہوتی ہے اس کی تلاوت کرتے ہیں، اپنے مولا کے اس کلام سے اپنے دل کو جو ہے نورانی کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. وہ جملہ جو کل آپ کے سامنے تلاوت کیا تھا، میرا مولا فرماتے ہیں فی اموالہم یتواصون وفی اللہ یتبادلون یا نوف درہم و درہم و ثوب و ثوب. میرا مولا کہتا ہے کہ مومن کی ایک علامت یہ ہے کہ ان کا آپس کے تعلقات ایسے ہیں کہ وہ آپس میں مواسات کرتے ہیں. مواسات کا مطلب عربی یہ ہوتا ہے مساوات. ایک کلمہ ہوتا ہے اس کو ہم لوگ کہتے ہیں عدل و مساوات، جو اردو میں بھی یوز ہوتا ہے. مساوات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایکول جو ہے وہ تقسیم کر دیں. مثلا اگر آپ کے پاس کوئی پیسہ آتا ہے تو آپ وہ ایکویولنٹ جو ہے وہ اپنے دوست کو دے دیں. مواسات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے مال کے اندر اپنے بھائی کو، اپنے مومن بھائی کو شریک سمجھتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال میرا نہیں ہے، یعنی یہ مال ایسا ہے کہ ہم سب کا ہے اور ہم سب جو ہے اس میں برابر کے شریک ہیں، جس کو جتنی ضرورت ہو. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ایران کے ایک صدر انقلاب کے اوائل کے اندر ان کا نام تھا ڈاکٹر رجائی. عام شخصیت، سادی سی شخصیت، نہ کوئی عالم دین، نہ کسی مدرسے کے پڑھے ہوئے، نہ کسی حوزے کے پڑھے ہوئے شخصیت کا نام. یہ شخص ان کے بارے میں کہتا تھا کہ انقلاب سے پہلے جو ہے وہ ایک جگہ پر مزدوری کیا کرتے تھے، اپنے گھر کا خرچہ پورا کرنے کے لیے مزدوری کیا کرتے تھے. بنائی کہتے تھے، وہاں پر بنائی کرتے تھے، گھر کی کنسٹرکشن کیا کرتے تھے. اپنے ایک دوست کے ساتھ جاتے ہیں ایک علاقے میں، ایک جگہ پر ایک گھر میں کنسٹرکشن کرتے ہیں. دن کے آخر میں مالک مکان جو ہے ان کو ایک اماؤنٹ جو ہے دیتا ہے. سپوز کریں $50 جو ہے ان کو دی گئی، ایک اماؤنٹ فرضی اماؤنٹ تھا. وہ ان کے دوست ساتھ میں گئے تھے. دونوں نے جو ہے انہوں نے $50 کو 25 میں تقسیم کیا، اپنے دوست کو 25 دیے، خود نے 25 رکھے. واپس جاتے ہوئے دوبارہ سے جو ہے وہ $10 اور نکالے اور اپنے دوست کو دے دیے. دوست نے سوال یہ کیا کہ ہم دونوں نے برابر کام کیا، آپ کو بھی $25 ملے، مجھے بھی $25 ملے، بالکل ایکول تقسیم ہو گیا، مساوات ہو گئی. اس کے بعد جو ہے ضرورت نہیں تھی، آپ نے کیوں مجھے $10 دی؟ ڈاکٹر رجائی کا جملہ بہت عجیب غریب تھا. ڈاکٹر رجائی کہتے ہیں کہ میرے پاس جو ہے اس وقت بچے نہیں ہیں، میں اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ اکیلے میں زندگی گزار، جبکہ تمہارے جو ہے اس وقت 2 بچے ہیں، لہٰذا تمہاری ضرورت زیادہ ہے. کام ہم نے برابر کیا لیکن ضروریات تمہاری زیادہ ہے، لہٰذا میں تمہیں جو ہے وہ جو چیز میں نے دی ہے، گرچہ میرا حق بنتا ہے کہ میں $25 لے لوں، لیکن میں پھر بھی جو ہے وہ اپنے حصے میں سے تمہیں دے رہا ہوں تاکہ تمہاری ضروریات جو ہے وہ صحیح معنوں میں پوری ہو. اس کو کہتے ہیں مواسات. مواسات کا مطلب ہے کہ ہم اپنے مال کو اس طرح سے اپنے مومن بھائیوں کے درمیان تقسیم کریں. روایت کے اندر بعض امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کہ صاحب کی ایک خصوصیت یہ بتائی گئی ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے جیب میں سے جب پیسے نکال کے استعمال کریں گے تو دوسرا بھائی آ کے سوال نہیں کرے گا اس پیسے کو کہاں استعمال کیا. یہ وجہ نہیں ہے کہ مثلا اس کو اپنے پیسے کی قدر کا احساس نہیں ہے. یہ مالکیت کے اندر جو ہے وہ آپ کو احساس ہے، آپ سے سوال کیا جائے گا آپ نے کہاں خرچ کیا روز قیامت. لیکن کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ جب میرا مومن بھائی اس کو کہیں استعمال کرے گا تو یقیناً اس شے کی ضرورت کا احساس کرتے ہوئے اس مال کو وہاں پر استعمال کیا گیا ہے، لہٰذا جو ہے وہ سوال کرنے کا کوئی مسئلہ یہاں پہ اس کو درپیش نہیں ہوگا. وہ احساس کرے گا اگر میرے پاس پیسہ ہوتا، مجھے ضرورت کا احساس، میں بھی وہیں پہ خرچ کرتا جہاں میرے مومن بھائی نے خرچ کیا. لہٰذا جو ہے ان دونوں کے درمیان اس قدر نزدیکی ہے، اس قدر انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اس طرح سے مال کو خرچ کیا جائے گا. اور یہ بات جان لیجیے گا کہ اس روایت کے اندر بھی جملہ موجود ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم جو ہے وہ $بلینز ایک دوسرے کو جو ہے وہ صدقہ دے رہے ہو، جب ایک دوسرے کو جو ہے وہ کے اوپر وقف کر رہے ہو. جبکہ میرا مولا کیا کہتا ہے درہم و درہم و ثوب و ثوب. اگر ایک درہم بھی آپ کے پاس موجود ہے جو آپ دے سکتے ہیں اپنے مومن بھائی کو، اس کے ذریعے سے جو ہے اس کی مدد کی جائے، اس کے ذریعے سے جو ہے وہ مواسات کو جو ہے وہ قائم کیا جائے اور خدا کی راہ میں جو ہے اس کو بذل کرتے اس مال کو.
اگلا جملہ جو میں پہلے بھی تلاوت کر چکا ہوں، لا شیعتی من لا یحر حریر القلب، ہمارا شیعہ ایسا ہے کہ دوسروں کو اپنی زبان سے نقصان نہیں پہنچاتا، ولا یطمع طمع الغراب، اور نہ یہ کہ وہ حریص اور لالچی ہے، نہ یہ کہ اتنا مال جمع کرتا ہے جس کی اس کو ضرورت نہیں ہے، ولم یسأل الناس ان مات جوعا، کبھی بھی لوگوں کے سامنے اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتا. مومن جو ہے وہ خداوند عالم نے مومن کے اندر یہ صفت رکھی ہے کہ مومن جو ہے وہ عزت سے برخوردار ہوتا ہے، وہ کبھی بھی جو ہے اپنا ہاتھ کسی اور کے سامنے، خدا کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں پھیلاتا. یہاں تک کہ روایت کا جملہ یہ وَإِن مَاتَ جَوْعًا، یہاں تک کہ اگر بھوک سے اس کو موت بھی آ جائے تب بھی جو ہے یہ کام نہیں کرتا کہ وہ کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلائے، کیونکہ مومن جو ہے وہ عزیز ہوتا ہے، خدا کی علامت ہے مومن. جب خداوند عالم عزیز ہے تو مومن بھی جو ہے وہ عزیز ہوتا ہے. اس کے بعد میرا مولا کہتے ہیں ان رہا مؤمنا فاکرمہ وان رہا فاسقا حجرہ. یہ ایک کلی قاعدہ ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام نے کئی روایت کے اندر ہمیں بتایا کہ جب مومن کو دیکھتا ہے، کوئی ایک مومن سے ملاقات ہوتی ہے، کسی ایک مومن سے ملاقات کرتا ہے، اس سے برخورد ہوتی ہے، اس سے میٹنگ ہوتی ہے، اس سے دوستی ہوتی ہے، تو اس کو اکرام کرتا ہے، اس کا احترام کرتا ہے، اس کا احساس ہوتا ہے کہ خداوند عالم کا ماننے والا، خداوند عالم کا عبد ہے، لہٰذا اس کا اکرام کیا جاتا ہے. لیکن اگر ایک فاسق کو دیکھتا ہے تو حجرہ، یعنی اس سے فاصلہ اختیار کرتا ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ یہ گناہ گار، اس کی گناہ، اس کی بری عادتیں میرے اندر بھی جو ہے پیدا ہو جائے، میں بھی ان برائیوں کا شکار ہو جاؤں، لہٰذا اپنے آپ کو اس سے دور رکھتا ہے. محمد وآل محمد صلوات. اس کے بعد میرا مولا کہتا ہے یا نوف شیعتی شرورہم مأمونہ وقلوبہم محزونہ. میرا مولا کہتا ہے کہ ایمان کی علامت ہی ہے، مومن کی علامت ہے کہ شرورہم مأمونہ. بعض روایت میں ایک اور جملہ استعمال ہوا ہے، لیکن اس روایت کے اندر یہ کلمہ استعمال ہوا ہے کہ ان کے شر سے لوگ محفوظ ہیں. کوئی بھی یہ احساس نہیں کرتا ہے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مشہور روایت ہے المسلم من سلم، ایک مسلمان کی جب تعریف کی گئی، رسول اللہ نے کہا کہ وہ شخص ہے کہ جس کے محفوظ ہو، کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دیگر مسلمان جو ہے محفوظ رہے. یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ کی زبان سے دیگر لوگ خطر محسوس کریں. لوگ احساس کرتے ہیں کہ یہ شخص اتنا عظیم شخص ہے کہ اس کی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچنے والی نہیں ہے، بس کے شر سے، کسی بھی قسم کے شر سے وہ شخص محفوظ ہوتا ہے. اس کا احساس ہے کہ یہ اگر مومن ہے، اگر میں نے اس کے ساتھ کوئی کام کیا تو یقیناً کبھی بھی مجھے نقصان نہیں پہنچے، کبھی مجھے جو ہے کوئی تکلیف اس کے ہاتھ سے پہنچنے والی نہیں ہے. وقلوبہم محزونہ، ان کے قلب جو ہے وہ محزون ہے. میں نے ابتدائی کلام کے اندر جو روایت میرے مولا کی نہج البلاغہ کے مختصر جملات کے اندر، کلمات و قصائد کے اندر یہ میرا مولا کا جملہ ہے کہ مومن کی علامت ہے کہ حزنہ فی قلبی و بشرہ فی وجہ، اس کا چہرہ خوشحال ہوتا ہے، جب بھی آپ اس کو دیکھیں گے بشاش، خوشحال، ہنستا کھیلتا ہوا آپ کو ملتا ہے، لیکن اس کا دل جو ہے وہ محزون ہے. دل جو ہے محزون ہے. کس کی وجہ سے محزون ہے؟ نہ یہ کہ دنیا کی نعمتوں کے نہ ملنے کے اوپر، اپنے بینک بیلنس کی کام ہو، نہیں، اس کے اوپر جو ہے دل محزون نہیں ہے. کیونکہ میرا مولا فرماتا ہے کہ جب میرے مولا سے زہد کی تعریف پوچھی گئی تو فرمایا کہ لِكَيْ لَا تَأْسُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. قرآن کی اس آیت کے اندر زہد کی تعریف بہت خوبصورت بیان کی گئی ہے. وہ یہ ہے کہ جو چیز دنیا کی تم سے لے لی جائے اس پہ افسوس نہ کرو، اور اگر کوئی نعمت تمہیں مل جائے تو اس پہ بہت زیادہ خوشحال نہ ہو، فرح نہ کرو، بہت زیادہ آپے سے باہر نہ ہو جاؤ. یہ خدا کی نعمت ہے، خدا نے آج تمہیں دیا ہے، شاید کل کسی تم سے لے لے گا، کسی اور کو دے. سب کے سب خدا کی نعمت ہے، خدا کے شکر گزار بنو. بس نہ نعمت کے ملنے پر اپنے آپ کے کنٹرول سے باہر ہو، نہ نعمت کے چھن جانے پر. مادی نعمت کی بات کرو، مادی نعمت کے چھن جانے پر جو ہے انسان غم و افسوس کا شکار. بس ان کا حزن جو ہے وہ یہ حزن نہیں ہے کہ جو ہے وہ ان کے کوئی مادی نعمت ان کو نہیں ہے، بلکہ ان کا حزن کیا ہے؟ ان کا حزن جو ہے وہ خدا کا حزن ہے، ان کا حزن جو ہے اہل بیت کا حزن ہے. بعض روایت میں آیا ہے کہ مومن کی ایک علامت یہ ہے کہ اس چیز میں خوش ہوتا ہے کہ جس میں اہل بیت خوش ہوتے ہیں. یفرحوا لفرحنا ویحزنوا لحزننا، اہل بیت کی خوشی میں خوش ہوتا ہے، اہل بیت کے غم میں غمگین ہوتا ہے. اس کا پائن ترین مرتبہ، لوئسٹ مرتبہ یہ ہے کہ جب، جیسے ہمارے معاشرے میں بعض اوقات ہوتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مصداق یہی ہے فقط، وہ یہ ہے کہ جب اہل بیت علیہ السلام کی ولادت کے دن ہے تو ہم خوشی منائیں، ہم جو ہے وہ مختلف خوشی کے اظہار کریں، قصائد پڑھیں، اور ان کے اگر غم کے دن ہے تو ہم جو ہے غمگین ہو. یہ واقعتاً ایسا ہے کہ ہم ایسا کریں، یہ حق بنتا ہے، لیکن یہ منیمم درجہ ہے.
اس سے بالا تر درجہ یہ کہ اپنی خوشی اور غم کے معیار وہ بنا لیں کہ جو اہل بیت کی خوشی اور غم کے معیار ہیں. جس بات کو دیکھ کے اہل بیت کا دل خوش ہوتا تھا، میں اور آپ بھی ان باتوں کو دیکھ کے خوش ہونا شروع ہو. اور ان باتوں سے جس کے اہل بیت کا دل غمگین ہوتا تھا، میں اور آپ کا دل بھی جو ہے غمگین ہونا شروع ہو. جب میرا مولا دیکھیں کس بات کی میرا مولا حسین جو ہے وہ غمگین ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ ایک ظالم حاکم حکومت پر حاکم ہو جاتا ہے تو میرا مولا غمگین ہوتا ہے. میرا اور آپ کا غم بھی جو ہے اہل بیت کی غم بننا شروع ہو جائے، میری آپ کی خوشیاں بھی جو اہل بیت کی خوشیاں بننا شروع ہو. میں اور آپ جو آج اس دنیا کے اندر معمولی باتوں پر آئس ہاکی اور مختلف چیزوں کے اندر میپل لیف اور دیگر لوگوں کے جیت جانے پر، ایک ٹیم کے جیت جانے پر ہم خوشی کا اظہار کرنا شروع کرتے تھے. یہ کتنے پس خوشیاں اور غم ہیں جو ہم نے اپنے دلوں کے اندر بنا لیے ہیں. پاکستان میں رہنے والے کرکٹ کی ٹیم کے جیتنے پر خوشیاں اور غم محسوس کرتے تھے. یہاں پہ رہنے والے آئس ہاکی اور فٹ بال اور بیس بال کی ٹیموں کے جیتنے اور ہارنے پر جو خوشی اور غم کا احساس کرتے ہیں. اپنی خوشیوں اور غموں کو بلند کرنا شروع کریں، وہ غم اور خوشیاں منانا شروع کریں کہ جس کے بارے میں اہل بیت خوش ہوتے ہیں، اہل بیت غمگین ہوتے ہیں. جب اس معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں کہ برائیاں، فحاشیاں، امورلٹی کو پھیلایا جائے تو غمگین ہو، راتوں کو روئیں، گریا کریں کہ کیسے اور کیوں کر ہو سکتا ہے کہ ہم اس معاشرے کو الہی معاشرہ بنا سکیں. اور جب ایک نیک کام ہوتا ہوا دیکھیں اس معاشرے کے اندر، خوشی محسوس ہو آپ کو، خدا کی کسی دین کے حکم کی پیروی کی جا رہی ہو، تو خوشی کا احساس کریں کہ الحمدللہ کہ آج ہم یہ کام انجام دے سکے. لہٰذا اپنی خوشیوں کو، اپنے غموں کو جو ہے وہ عالی اور بلند کرنا شروع کریں. میرا مولا کہتا ہے وَقُلُوبُهُمْ مَحْزُونَةٌ، ان کی دلوں کے اندر ایک غم ہے. ان کے دلوں کے اندر غم کیا ہے؟ کہ ہمارے زمانے کا امام موجود نہیں. ان کے دلوں کے اندر غم کیا ہے؟ کہ خدا کے حکم جو ہے زمین پر نافذ ہے. ان کے دلوں کے اندر غم کیا ہے؟ ان کے دلوں کے اندر یہ غم ہے کہ حکم الہی کو کیوں نافذ نہیں کیا جا رہا، کیوں لوگ جو ہے دین کی پیروی نہیں کریں. ان کے دلوں کا غم یہ ہے کہ کیوں دنیا کے اندر فحاشی اور شیطانی حکم جو ہے وہ نافذ کر رہا ہے. یہ ان کے دلوں کے اندر جو ہے وہ غمگین ہے، غم جو ہے ان کے اندر موجود ہے. وَحَوَائِجُمْ خَفِيفَةٌ وَأَنفُسُهُمْ عَفِيفَةٌ، ان کی حوائج خفیف ہے، ان کی ضروریات جو ہے وہ بہت کم ہے، بہت کم پہ قانے ہو جاتے ہیں. جو خداوند عالم ان کو عطا کرتا ہے رضاً بقضاء، ان کی رضا پہ راضی ہے. خداوند عالم کی طرف سے عطا کی ہوئی ہر نعمت پہ جو خوش و خرم اور سکون و اطمینان کے ساتھ شکر خدا کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں. اپنی زندگی کے اندر ان کے نالے و فریاد نہیں ہے، شکایتیں نہیں ہیں، شکوے نہیں ہیں خدا کی بارگاہ کے اندر، بلکہ ہر وہ چیز کی جو خداوند عالم نے ان کو عطا کی ہے سکون و اطمینان کے ساتھ، رضا الہی کے ساتھ خدا کا شکر کرتے ہوئے اس نعمت کا استفادہ کرتے ہیں، چاہے وہ کم ہو کوانٹٹی کے اعتبار سے، چاہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو، لیکن کیونکہ خداوند عالم کی طرف سے آیا ہے لہذا خوش ہے. بعض روایتوں کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ جب مومن کے اوپر، مومن کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جب مومن آپ اس پہ غمگین غم ہو، اس کے اوپر مشکلات آ رہی ہوں یا اس پہ نعمت آ رہی ہے، دونوں حالت میں مومن کی سچویشن ایک ہی ہوتی ہے. کیوں مومن کی سچویشن ایک ہوتی ہے؟ کیونکہ جو کچھ محبوب سے اس کو ملتا ہے وہ سب کا سب جو ہے وہ خوب ہوتا ہے، کیونکہ خداوند عالم کی طرف سے یہ مصیبتیں بھی آ رہی ہیں، خداوند عالم کی طرف سے نعمتیں آ رہی ہیں، لہٰذا ہر حالت میں وہ خوش ہے، ہر حالت میں خدا کا شکر گزار ہے، ہر حالت میں جو ہے وہ سجدہ شکر کر رہا ہے. میرے مولا کا امام حسین کی حالت دیکھیں، کربلا کے مقتل کے اندر یہ جملہ موجود ہے، جیسے جیسے حسین کی شہادت کا موقع نزدیک آتا جاتا تھا مولا کے چہرے کا نور اور زیادہ بڑھتا جاتا تھا. مولا کے نور، چہرے سے نور جو ہے اور زیادہ سرخ جو ہے مولا کا چہرہ ہوتا جاتا، کیونکہ مولا کو احساس تھا کہ خدا کی بارگاہ میں ایک اور قربانی میں نے دے دی، خدا کی بارگاہ سے ایک اور قدم جو ہے میں خدا سے نزدیک ہوتا جا رہا ہوں. لہٰذا مولا نے ہمیشہ شکر کیا. آخری موقع پر بھی میرا مولا جب شہادت سے پہلے بھی میرے مولا کی حالت کیا تھی کہ سجدے کی حالت میں تھے اور خدا سے جو ہے وہ رضاً بقضاء ہی و تسلیم الامر، خداوند عالم سے اسی بات پہ شکر گزار تھے کہ خداوند عالم نے اپنی اس قابل سمجھا کہ شہادت کی موت کو جو ہے وہ ان کے لیے انتخاب کیا. وَأَنفُسُهُمْ عَفِيفًا، اور ان کے نفس جو ہے وہ عفیف ہے، پاک و پاکیزہ زندگی گزارتے ہیں. چاہے وہ معاشرہ، چاہے وہ کمیونٹی، چاہے وہ افراد جو اس کے اطراف پہ ہوں، اس کو گناہوں کی طرف، برائیوں کی طرف، خرابیوں کی طرف کھینچ رہے ہو، لیکن یہ جو ہے وہ عفیف زندگی گزارتا ہے، پاک و پاکیزہ زندگی گزارتا ہے، اسی پاکیزگی کے ساتھ اپنے خدا کی بارگاہ میں جو ہے وہ حاضر ہو جاتا ہے. ایک بار درود پیچھے محمد ایک اور روایت جو میں نے پہلے بھی آپ سے کی، اس کے آخر میں میرا مولا کہتا ہے کہ اللہ شوقن الیہم، میں چاہتا ہوں کہ ان مومنوں سے دیدار کروں. اس کے چند جملے بہت امپورٹنٹ ہیں، میں فقط ایک یا دو جملے آپ کے سامنے پیش کروں، پھر نوف بکالی کی روایت کی تلاوت کرنا شروع کرتا ہوں. ایسے میرا مولا کہتا ہے کہ بعض اوقات میں اور آپ جب مومن کی تعریف سنتے ہیں، مومن کی یا متقی کی تعریف سنتے ہیں، ہمارے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ اگر میں پاکستان سادہ اردو میں بات کروں تو شاید اس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ میاں کی گائے ہیں، اس کے ساتھ کچھ بھی کرو اس کو احساس نہیں ہوتا، اس کو فکر نہیں ہے کہ جو ہے وہ اس کے ساتھ کچھ بھی کر لیا جائے. نہیں،
مومن ایسا نہیں ہے. مومن جو ہے وہ عزیز ہے, مومن جو ہے وہ ذہین ہے, مومن جو ہے وہ فتین ہے, حق و باطل کو شناخت کرتا ہے اور اس کے بعد متواضع ہوتا ہے, لیکن شناخت کرنے والا با بصیر ہے. لہٰذا کہا گیا کہ مومن کی فطانت سے اپنے آپ کو محفوظ ہوتا ہے, کیونکہ مومن جو ہے وہ جانتا ہے کہ حق کہاں پر ہے اور باطل کہاں پر ہے. لہٰذا جو ہے وہ میرا مولا کہتا ہے فہم قاصۃ الالبا, وہ جو ہے وہ قیس ہے. قیس کہتے ہیں بہت ہی ذہین, بہت ہی فتین اور واقعات کی تہ تک پہنچنے والا. اس کو معلوم ہے کہ کہاں پر کیا واقعہ پہ ستی نگر نہیں ہے. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ ٹھیک ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے میں جو ہے اللہ کی جو ہے عبادت کرنے میں مصروف ہوں, مجھے نہیں معلوم کہ معاشرے کے اندر کیا ہو. نہیں, بہت ہی ذہین ہے. البا, قرآن کی آیت آپ نے پڑھی ہوگی, اس سے وہ کہتے ہیں کہ اولو الالباب. اولو الالباب کس کو کہتے ہیں؟ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ مثلا ذہین و فتین ہونا, صاحب عقل ہونا. صاحب عقل و فطانت ہوتا ہے یہ شخص, اور بہت دقت کے ساتھ معاشرے میں ہونے والی تبدیلیوں کو محسوس کرتا ہے. اس کو احساس ہوتا ہے کہ کون صحیح راستے پہ کون غلط راستے پر ہے, لیکن تواضع کے ساتھ حق کے راستے کو جو وہ انتخاب کرتا ہے. والخالصۃ النجبہ, اور خالص ہے, پاک و پاکیزہ ہے, ملاوٹ نہیں ہے, نفاق نہیں ہے اس کے دل کے اندر. جب آپ مومن سے ملتے ہیں تو ایسا نہیں کہ آپ کے چہرے پہ کچھ اور بولتا ہے اور آپ کی پشت پر جو ہے وہ کوئی اور بات کہتا ہے. خالص, پاک و پاکیزہ, پیور, کہ جس فطرت پہ خداوند عالم نے, اس فطرت سالم میں اس کو پیدا کیا, اسی طرح سے جو ہے وہ آپ سے ملاقات کرتا ہے. وَهُمْ رَوَّاغُونَ فِرَارًا بِدِينِهِمْ, اپنے دین کو حفظ کرنے کی خاطر ہر موقع پہ تلاش میں کہ کوئی موقع ملے فرار کر جائے اس معاشرے سے. وہ معاشرہ کی جو برائیوں کی طرف اس کو کھینچ رہا ہے, وہ معاشرہ جو گناہوں کی طرف اس کو کھینچ رہا ہے, وہ اپنے دین کو حفاظت کرنے کے لیے پریشان حال ہے. عزیزان گرامی, میں اور آپ جب ملکوں میں ہجرت کرنا شروع کرتے ہیں, جیسے مملکت پاکستان سے ہم نے چھوڑا ہو, کسی اور ملک میں جانے کی ہجرت شروع کی ہوگی, ہمارے ذہنوں میں فقط جو سوال آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ میں کس طرح سے اپنی جان کو محفوظ کر لوں. یقیناً جان کی حفاظت میں نے پہلے بھی عرض کیا امپورٹنٹ ہے, لیکن اس جان سے زیادہ امپورٹنٹ ایک اور چیز اس کو کہا جاتا ہے دین. میں اور آپ کتنی بار ہجرت کرنے سے پہلے, علاقہ چھوڑنے سے پہلے, گھر بدلنے سے پہلے, کسی جگہ پہ جانے سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ میرا اور میرے بچوں کا, میری اولاد کا دین یہاں پہ کتنا محفوظ رہنے والا ہے. یہ ایک اہم ترین سوال ہے کہ جو مجھے اور آپ کو اپنے آپ سے کرنا ہوگا, کہ دین وہ اساسی ترین چیز ہے کہ جس کی خاطر اہل بیت علیہ السلام نے ہجرت کی دعوت دی. دین وہ چیز ہے کہ جس کی خاطر ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ آپ اپنا محلہ تبدیل کریں, اپنا گھر تبدیل کریں, اپنے پڑوسی تبدیل کریں. آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ دین پر صحیح معنوں میں عمل نہیں کر پا رہے تو اس کام کو انجام دیں, یہ ذمہ داری ہے ہماری. لیکن ہماری سب سے اہم فکر یہ ہوتی ہے کہ ہمارے معاش کا کیا ہوگا. انشاءاللہ کہ اس کی بھی ذمہ داری کو ادا کرنا ہے ہمیں, ہمارا فریضہ بنتا ہے, لیکن فقط یہی کام نہیں کرنا ہے ہمیں, اور اپنا دین کی حفاظت جو وہ اس سے زیادہ جو وہ اہم ہے. میرا مولا آخر میں کہتا ہے وَإِن شَهِدُوا لَمْ يُعْرَفُوا وَإِن غَابُوا لَمْ يُفْتَقِدُوا, گمنام زندگی گزارتے ہیں, شاید معاشرے کے اندر مشہور نہیں ہوتے, جیسے لوگ نہیں ہوتے کہ جو ممبر پر آ کے لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوں اور بہت بڑی بڑی باتیں کریں ممبروں سے آ کے, بلکہ ایک خاموش گمنام سپاہی ہوتے ہیں امام زمان کے, کہ جو جن کو معاشرے میں کوئی نہیں جانتا. خداوند عالم کی نیک بندے ہوتے ہیں. ایک روایت میں میرے مولا سے پوچھتا ہے راوی نوفل بن بکاری کہ مولا ان لوگوں کو یہ جو آپ نے صفات بتائی وہ ڈھونڈوں کہاں پر, یہ جو آپ باتیں کریں یہ جنت میں ملنے والے ہیں یا زمین پر ملتے ہیں ایسے لوگ؟ تو مولا نے کہا تھا کہ ملیں گے تمہیں, لیکن یہ بہت تلاش کرنا پڑے گا, تمہیں خاک چھاننی پڑے گی, تب یہ علی علیہ السلام کی شیعہ تمہیں جو اسی سرزمین پہ ملے گی, اسی زمین پر موجود ہے. لیکن گمنام ہوتے ہیں, لوگوں کے درمیان ظاہر نہیں ہوتے, اپنی بڑائی کا اظہار نہیں کرتے, خاموشی کے ساتھ خدا کے دین کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ جو ہے وہ گمنام سپاہی ہے کہ جس کے ذریعے سے اس وقت اس کائنات کے اندر جو ہے وہ خدا کی نعمتیں نازل ہوتی ہے. بعض روایت کے اندر آیا ہے کہ مومن وہ ہستی ہے کہ جس کے ذریعے سے شہروں کے اندر خداوند عالم کی رحمتیں نازل ہوتی ہے, بارش برستی ہے, زمین سے کھیت اگتے ہیں, اور زمین سے جو اناج اگتا ہے, زمین پھول کھلتے ہیں. یہ ساری چیزیں اس لیے ہوتی ہے کہ خداوند عالم کے نیک بندے زمین پر موجود ہیں, ورنہ خداوند عالم کی رحمتیں نازل ہونا بند ہو جائے. اس دعا کے ساتھ خداوند عالم ان صفات کی ایک جھلک انشاءاللہ خداوند عالم ہم اپنے ذات کے اندر اس کو ایجاد کر پائیں گے, تاکہ جو کہ اپنے آپ کو جو ائمہ علیہ السلام سے منسوب کرتے ہیں اس کو صحیح معنوں میں ادا بھی کر پائیں, اس ٹائٹل کو اپنے اوپر انشاءاللہ. وعدے کے مطابق فقط چند روایات کے جملے نوف بن بقالی کی جو مولا کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. نوف کا جملہ یہ ہے, یہ روایت جو ہے وہ امالی میں بھی جیسے میں نے عرض کیا اصول کے اندر بھی موجود ہے, کافی کے اندر بھی موجود ہے, امالی کے اندر بھی موجود ہے, دیگر اور بھی روایت کی کتابوں کے اندر موجود ہے. نوف بن بقالی یہ کہتے ہیں کہ میں مولا علی بن ابی طالب کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں, ایک مشکل پیش آئی تھی مجھے, مولا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں. ایک بار درود پیش ہے محمد کہا مولا کہ 3 اور صحابی جو ہے وہ انہوں نے جب دیکھا کہ میں
مولا کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، تو کہا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. کہا کہ وہ بھی میرے ساتھ ہو گئے، جندب بن زہیر، ربیع بن حتیم اور حمام ابن عبادہ. وہ حمام کے جس کے بارے میں خطبہ حمام بھی جو ہے ان سے مشہور ہے. کہا ہم نے مولا کی زیارت کی، اور جب جو ہے وہ مسجد کے اندر داخل ہوئے، مسجد سے باہر نکلتے ہم لوگ، اور جو ہے وہ ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ نحن معه الى نفر مبدنین، کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ جو مسجد کے باہر کی، سادہ جملہ کروں کراچی کی زبان کے اندر، کہ فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے چند جوان جو ہے وہ باتیں کر رہے تھے آپس کے اندر، مذاق مستیاں لطیفے ایک دوسرے کو سنا رہے تھے، بیٹھے ہوئے جو ہے مختلف باتوں میں مصروف تھے. یہ روایت کا جملہ ہے کہ بعضهم یلہی بعض، ایک دوسرے سے جو ہے مذاق مستیاں کر رہے تھے. فلما اشرف لهم امیر المؤمنین، جیسے ہی میرا مولا، ان کے مولا کا گزر ہوتا ہے، ان کے پاس سے گزر ہوتا ہے، ادب اور احترام کا لحاظ رکھتے ہیں مولا کا، اسرعوا الیہ قیاما، فوراً سے جو کھڑے ہو جاتے ہیں مولا کے احترام کے اندر. مولا پوچھتے ہیں، مولا پہ سلام کیا، مولا نے سلام کا جواب دیا. کہا ثم قال من القوم، تم لوگ ہو کون، کیا کر رہے ہو، تم کی کون سی شخص ہے، تمہارا جو ہے وہ ٹائٹل کیا ہے. قال من شیعتک یا امیر المؤمنین، آپ کے شیعہ ہیں مولا. میں نے کہا کہ یہ جملہ جو ہے وہ علی علیہ السلام کی طرف جب بھی کہا جاتا تھا، مولا کا جب ایک طولانی خطبہ اس کے بعد جو ہے وہ جاری ہوتا تھا کہ جب تم اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہو تو شیعہ ہونا ثابت بھی کرو اپنا، کہ جو تم نے اپنے اوپر ہی کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ، جب میں آئی ڈی کارڈ پوچھتا ہوں تو تم کہتے ہو میں شیعہ ہوں، تو ذرا اس نشانی کو بھی مجھے بتاؤ کہ جو ہے وہ شیعوں کے اندر ہونی چاہیے. فوراً سے جو ہے وہ مولا کہتے ہیں کہ مالی لا ارا فیکم ثمۃ شیعتنا، وہی جملہ کہ جو پہلے ہی مولا نے ایک دفعہ کہا تھا. یہاں پہ مولا کہتے ہیں پھر کیوں ایسا ہے کہ اگر تم میرے شیعہ ہو تو میں تمہارے چہروں پر جو ہے شیعوں کی علامتیں نہیں دیکھ رہا ہوں. وحلیۃ احبتنا اہل البیت، اور تمہارے جسم جو ہے تمہارے لباس جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کے زیور سے آراستہ نہیں، کیوں ایسا ہے. فوراً سے جب یہ کہا فامسک القوم حیاء، یہ لوگ جو ہے وہ شرم سے اپنا چہرہ سر جو ہے جھکا لیتے ہیں. ایک طرف یہ لوگ اپنا چہرہ جھکا لیتے ہیں، لیکن مولا کے جو صحابی تھے ان کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ مولا نے جو کہا ہے کہ شیعوں کی علامت ہونی چاہیے، کیوں نہ علی سے پوچھ لیں کہ آپ کے شیعوں کی علامتیں کون ہیں. یہ دو صحابی جو ہے امام کی بارگاہ میں آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولا آپ کے شیعوں کی علامت کیا. مولا نے یہاں پر جو ہے وہ جواب دینے سے انکار کیا. انکار سے یہ کیا کہ مولا نے کہا کہ تم جو ہے تقوی اختیار کرو، خدا کی اطاعت کرو، یہ جو ہے وہ مومن کی علامت ہے. حمام جو وہاں پر موجود تھے، حمام نے کہا نہیں مولا، مجھے جو ہے تفصیل سے بتائیں کہ آپ کا شیعہ ہوتا کون ہے. مولا نے کہا کہ حمام کو کہ آؤ میرے ساتھ چلو، مسجد میں لے کے جاتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ یہ چاروں صحابی بیٹھے تھے، اور لوگوں نے بھی جب دیکھا کہ مولا جو ہے اب شیعوں کی تعریف کرنے والے، سب لوگ وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں. اس کے بعد علی علیہ السلام نے مومن کی تعریف میں خطبہ دینا شروع کیا. وہ طولانی ترین خطبہ کہ جو رحلہ بلاغہ میں خطبہ متقین کے نام سے مشہور ہے، یہاں پر جو ہے وہ علی بن ابی طالب نے اس کلام کو اشارہ کرنا شروع کیا. ابتدا میں خداوند عالم کی تعریف کی، خداوند عالم کی حمد کی. میں اس کے چند جملوں کو چھوڑتے ہوئے اس جملے پہ آتا ہوں. میرا مولا کہتا ہے فہم عارفون باللہ، 3 علامتیں جو ہے مولا نے بیان کی جس پہ میں تھوڑا سا اشارہ کرنا چاہوں گا. میرا مولا کہتے ہیں فہم العارفون باللہ العاملون بامر اللہ اہل الفضائل والفواضل. پہلی بات میرے مولا نے جو صفت بیان کرنا شروع کی مومن کی، وہ یہ کہ فہم عارفون باللہ، خداوند عالم کے عارف ہے، خداوند عالم کی شناخت رکھتے ہیں، معرفت رکھتے ہیں. عزیزان گرامی، ادب کا تقاضا یہ ہے، اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت کا تقاضا یہ ہے، اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم خداوند عالم کی معرفت حاصل کرنا شروع کریں. علم کے بغیر عمل کا کوئی فائدہ نہیں. جب تک انسان اپنے علم میں اضافہ نہیں کرے گا، اپنی معرفت میں اضافہ نہیں کرے گا، خدا کی شناخت میں اضافہ نہیں کرے گا، خدا کے بارے میں اپنی ذات کو سمجھے گا نہیں، اپنی نسبت کو سمجھے گا نہیں خداوند عالم سے کہ میں ہوں کون. میں عبد محض ہوں، وہ مالک حقیقی ہے، وہ خالق حقیقی ہے، وہ رازق حقیقی ہے. جب تک اس درک کو میں اپنے اندر حاصل نہیں کر پاؤں گا، میری زندگی کے اندر تبدیلی واقعی نہیں ہو سکتی. لہٰذا میرے مولا نے جو پہلی صفت مومن کی بتائی وہ یہ کہ خدا کے عارف ہے، خدا کو شناخت کرتا ہے، خدا کی معرفت رکھتا ہے. وہ جانتا ہے کہ کس خالق کی عبادت کرنا چاہے. جب عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس عنوان سے کھڑا ہوتا ہے کہ اپنے خالق اور مالک کی بارگاہ میں کھڑا ہوں. اس کو جانتا ہے کہ کس عظیم ہستی کی بارگاہ میں کھڑا ہوں. اس معرفت کے ساتھ جب خدا کی بارگاہ میں جاتا ہے تو اس کی زندگیوں میں تبدیلی آتی ہے، اس کی عبادت کے اندر تبدیلی آتی ہے. بغیر معرفت کے انسان کے اندر تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی. عزیزان گرامی، امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں عالم محضر خدا در محضر خدا گناہ نہ کنید. میں اور آپ اگر اپنے گھر کے اندر موجود ہو، ایک مقام پر موجود ہو، جب تنہائی میں ہوتے ہیں، شاید خدا نخواستہ شیطان ہمارے دل میں ایک وسوسہ ڈالتا ہے، کہتا ہے کہ فلاں گناہ کا کام کر لو، فلاں جگہ کام انجام دے دو، فلاں
گناہ جو ہے وہ دیکھ لو، دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، خدا نہ خاصا ہم یہ کام انجام دے دیتے، لیکن آپ تھوڑی دیکھ لیں، احساس کریں دروازے پہ دستک ہوتی ہے، گھر کے اندر کوئی داخل ہوتا ہے، میں فوراً سے اپنا کام روک دیتا ہوں. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ مجھے اس شخص کی شناخت ہے کہ وہ اس کو اگر پتہ چل جائے گا تو میں جو ہے اس کام سے رک جاتا ہوں، اپنے آپ کو اس کام سے روک دیتا ہوں. لیکن خدا کی حضور کا مجھے احساس نہیں ہے، میں اپنی زبان سے کہہ رہا ہوں کہ خداوند عالم ہر جگہ موجود. جب میرا بچہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ بابا خدا کہاں پر ہے، تو میں کہتا ہوں خدا ہر جگہ موجود ہے، لیکن یہ فقط زبان سے اقرار ہے. اگر میں ایک لمحے کے لیے اپنے قلب میں سوچوں، ایک زبان سے نکلنے والے ہر الفاظ میں، ذہن میں ہونے والے ہر خیال میں، ہر عمل انجام دینے سے پہلے اگر میرے ذہن میں یہ کہ خداوند عالم کے محضر میں موجود ہوں، خداوند عالم مجھے دیکھ رہا ہے، تو ہماری اور آپ کی زندگی میں تبدیلی واقع ہو جائے گی. اصل ہماری زندگی آج جو ہے وہ کچھ اور ہے، کل سے کوئی اور زندگی ہو جائے گی جس دن میرے اندر یہ احساس پیدا ہو گیا. یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ زبان سے اقرار ہے، لیکن یہ زبان سے اقرار میرے ایمان اور عقیدے کا حصہ نہیں بنا ہے، میرے قلب کا حصہ اب تک نہیں بنا ہے، میری معرفت کا حصہ نہیں بنا ہے. لہٰذا پہلا کام جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے، اپنی معرفت میں اضافہ کریں، اپنے علم میں اضافہ کریں، عقائد کے حوالے سے جو ہے وہ ان ڈیپتھ اسٹڈی کرنا شروع کریں، تاکہ ہم حقیقی معنوں میں جان سکیں خداوند عالم کی صفات کیا ہے، وہ کس خدا کو، کون سا خدا ہے کہ جس کی میں عبادت کر رہا ہوں. پھر ہمارے ذہنوں میں یہ سوال نہیں آئے گا کہ جو ہے وہ اس چیز کو کرنے کا کیا اجر ہے، کیا ثواب ہے، کیا عذاب ہونے والا، بلکہ میں جب شناخت کروں گا کہ جس خدا کی بارگاہ میں کھڑا ہوں وہ کتنا عظیم ہے اور تمام نعمتیں اس کی دی ہوئی ہے، تو پھر سوال و جواب نہیں، یہاں پہ فقط اطاعت محض ہے، تسلیم محض ہے. جب مجھے اور آپ کو احساس ہو گیا کہ جو کچھ دیا ہوا ہے اس کا دیا ہوا ہے، تو پھر جو ہے ہمارے جسم جو ہے فقط اطاعت کے علاوہ کوئی بھی چیز جاری نہیں ہوگی. لہٰذا میرے مولانا نے فوراً اس جملے کے بعد العارفون باللہ کے بعد کیا کہا؟ العامرون بامر اللہ. جب معرفت آ جائے گی تو اس کے بعد اگلا چیز کیا آئے گی؟ عمل بامر خدا. وہ یہ سوال کرے گا، جب خدا کو شناخت کرے گا تو یہ پوچھے گا کہ وہ خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرا خالق مجھ سے کیا چاہتا ہے، وہ شخص کہ جس نے مجھے اتنی نعمتیں دی، اب اس کی کیا تمنا ہے، اس کی کیا آرزو، وہ کیا چاہتا ہے کہ میں کیا کام انجام دوں. وہ ہر وقت اس امید پہ لگا رہے گا کہ خدا مجھے کوئی کام بتائے اور میں اس کی اطاعت میں اپنی زندگی بسر کروں. بس معرفت کا اگلا مرحلہ یہ کہ انسان کے جسم سے جو ہے وہ عمل کا جاری ہونے والا ہے. اہل الفضائل والفواضل، فضیلتوں کا اپنے اندر جو ڈیولپ کرتے ہیں. منطقہم ثواب وملبسہم اقتصاد. منطقہم ثواب کا مطلب یہ، ثواب کہتے ہیں کہ حق بات جو ہے اپنی زبان سے جاری کرتے ہیں، ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کے سوچنے کا انداز بالکل وہ ہے کہ جو صحیح راستہ ہے. حق و باطل کو شناخت کرنے کے بعد صحیح راستے کو انتخاب کرتے ہیں، اس راستے پہ جو اپنی پوری زندگی گزار دیتے ہیں. مومن کی ایک اہم ترین خوبی یہ کہ اس کی منطق، اس کی سوچ، اس کی فکر جو ہے وہ راہ راست ہے، صراط مستقیم سے ایک لہجے کے لیے بھی وہ ہٹتا نہیں ہے. جو صراط مستقیم ہے اس کو شناخت کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد استقامت سے جو ہے اس پر ثابت قدم رہتا ہے. لہٰذا میرا مولا کہتا ہے منطقہم الثواب، کی جو ان کی سوچ ہے، جو ان کی فکر ہے، وہی سوچ ہے جو صحیح راستہ ہے، جو حق کا راستہ ہے، جو اہل بیت کا راستہ ہے، جو قرآن کی تعلیمات ہے. اس کے علاوہ ان کے ذہن، ان کا فکر جو ہے کسی اور سمت کبھی بھی نہیں جاتا. اور پھر اس کے بعد میرا مولا کہتا ہے وہ ملبسہم اقتصاد. اقتصاد کا مطلب یہ کہ اعتدال، نہ افراط کرتے ہیں نہ تفریط کرتے ہیں. ان کا پوری زندگی جو ہے وہ اقتصاد کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ گزرتی ہے. چاہے ان کی عبادی زندگی ہو، چاہے ان کی فیملی کی لائف ہو، چاہے وہ اجتماعی زندگی ہو، ایک بیلنس زندگی گزارتے ہیں. بیلنس زندگی گزارنے کے بارے میں جو ہے وہ اگر میں اور آپ سوچنا شروع کریں، قرآن کریم کے اندر ایک جگہ آیا ہے کہ مثلا جب سخاوت کی بات کی، کہ مال کو خرچ کرنے کی بات کی، قرآن کہتا ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، نہ اپنے ہاتھ کو اس طرح سے باندھ دو کہ تم کسی کو خیرات نہ کرو، نہ دوسری طرف وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ بَسْطٍ، نہ اتنا زیادہ دے دو فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ کل کو جو ہے تم خود بھیک مانگ لو لوگوں کے سامنے، اپنے ہاتھ پھیلا دو کہ بھائی اب مجھے کچھ چاہیے. اتنا نہیں دینا ہے کہ جو ہے وہ تم خود جو ہے وہ مجبور ہو جاؤ. لہٰذا اسلام کی روش، اسلام کی طریقہ کار، اسلام نے جو تعلیمات ہمیں دی وہ اقتصاد کی تعلیم دی. اقتصاد بمعنی اعتدال، میانہ روی اختیار کرنا، بیلنس لائف گزارنا ہر لحاظ سے، چاہے وہ آپ کی عبادت ہو، چاہے آپ کو مالی زندگی گزارنا، اپنی فائنینشیل لائف ہو، ہر جگہ پہ ایک ایسی بیلنس زندگی گزارنا کہ جس کے ذریعے سے آپ دوسروں کی مدد بھی کر رہے ہوں اور آپ خود بھی جو ہے وہ محتاج نہیں ہو رہے. یہ تعلیمات جو ہے اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات ہے کہ ہم سب کو جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر یہ اعتدال اختیار کرنا ہے، ہر لحاظ سے اپنی زندگی کو اس طرح سے مینیج کرنا ہے. اس کے بعد میرا مولا کہتے ہیں وہ مشہم التواضع، تواضع کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. عزیزان گرامی،
یہ جو تواضع انسان کے اندر آتی ہے اس کی وجہ بھی وہ شاید معرفت ہے. جب انسان یہ احساس کرتا ہے کہ وہ فقیر محض ہے خداوند عالم کی بارگاہ میں. خداوند عالم مطلق، تو پھر غرور کس بات کا، فخر کس بات کا، کس بات پہ جو ہے وہ انسان فخر کرے. میرا مولا ایک جملے میں کہتا ہے، نہج البلاغہ کے اندر جملہ ہے کہ اس بندے کو کیا فخر، اس بندے کو کیا سزاوار ہے کہ فخر کرے اپنے اوپر غرور کرے کہ میں سم تھنگ ہوں، آئی ایم سم تھنگ. کیوں؟ میرا مولا کہتا ہے کہ جس کو اگر اپنی ولادت پہ دیکھتا ہے تو ایک نجس چیز سے اس کی ولادت ہوئی ہے. جب مرے گا تو پھر جو ہے وہ نجاست کے ساتھ مرنے والا ہے، کہ جس کو ہاتھ لگانے سے انسان کا بدن جو ہے وہ نجس ہو جاتا ہے. یہ شخص کس بات پہ فخر کر رہا ہے، کس بات پہ جو ہے وہ اپنے آپ کو تکبر کر رہا ہے کہ میں جو ہے وہ سم تھنگ ہوں. لہٰذا انسان کو جب یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کی خود کی کوئی حقیقت نہیں ہے، انسان جو ہے وہ پست اور ذلیل ہے خداوند عالم کی بارگاہ میں، تو اس کے بعد جو ہے انسان فخر محسوس نہیں کرتا. پھر انسان جو ہے تواضع کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے. آخری جملہ جو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، ان تمام جملوں کے بعد جو میرا مولا بہت ساری کلمات مولا نے یہاں پہ عرض کیے ہیں، ایک اور جملہ عرض کرتا چلو. میرا مولا کہتا ہے کہ فَمَضَوْا غَاضِينَ أَبْصَارَهُمْ عَمَّا حَرَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَاقِفِينَ أَسْمَعَهُمْ عَلَى الْعِلْمِ بِدِينِهِمْ. دو کاموں کا میرے مولا نے بہت تاکید کے ساتھ اس جملے کی روایت کے اندر عرض کی ہوئی ہے کہ اپنے کانوں کو اور اپنی آنکھوں کو جو ہے وہ کنٹرول کرتے ہیں. نہ ہر چیز کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھتے ہیں، نہ ہر آواز کو سننے کی کوشش کرتے ہیں. عزیزان گرامی، آج کی اس انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اندر دشمنوں نے جو کام کیا، ویسٹرن سویلائزیشن نے جو کام کیا، وہ یہ کیا ہے کہ انفارمیشن کی بمبارڈمنٹ کر دی ہے ہمارے اوپر. نہ فقط یہ کہ حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، ہر چیز، ہر کام، ہر وقت کام جو ہے وہ آپ کو کرنا نہیں ہے. ہر خبر جو ہے وہ آپ کو معلوم ہونا ضروری نہیں ہے. ہر چیز کی طرف دیکھنا آپ کے میرے لیے ضروری نہیں ہے، کیونکہ انسان کے پاس لمیٹڈ ٹائم ہے، اور لمیٹڈ ٹائم کے اندر مجھے اور آپ کو اپنے کمال کو طے کرنا ہے. اور ہم سب کو جو خلق کیا گیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہمارے اصل ہدف یہ ہے کہ ہم خداوند عالم کی عبادت کریں. عبادت بمعنی معرفت ہے پاس مفسرین کے مطابق، نہ یہ کہ عبادت ہے جو بہت ہی ریچولس کی بات ہے، اس کی بات نہیں کی جا رہی، لیکن ہمارا کام یہ کہ ہم اپنے آپ کو حقیقی مانو عبد خدا بنا لیں، خداوند عالم کی اطاعت کے اندر اپنی زندگی گزاریں. اس اطاعت کی زندگی گزارنے کے لیے ہمارے پاس لمیٹڈ ٹائم موجود ہے، لہٰذا ہمیں یہ کوشش کرنی ہوگی کہ اپنے وقت کو صحیح معنوں میں استفادہ کریں. لہٰذا میرا مولا کہتا ہے کہ اپنی آنکھوں کو اور اپنے کان کو ان تمام کاموں سے کہ جو مناسب نہیں ہیں ان لوگوں کے لیے، اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. آخر میں میرا مولا ایک اور جملہ میرا مولا کہتا ہے کہ عظم الخالق فی انفسہم وصغر ما دونہ فی اعینہم. خداوند عالم کی ذات ان کی نگاہوں کے اندر عظیم ہو چکی ہے. ان کو احساس ہے کہ خداوند عالم کے عبد، خداوند عالم ایک عظیم ہستی کا نام ہے، لہٰذا خدا کے علاوہ تمام مخلوقات ان کی آنکھوں کے سامنے ہیچ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ارزش نہیں رکھتی. جس کسی کے سامنے تواضع کرتے ہیں، جھکتے ہیں، فقط اس وجہ سے جھکتے ہیں کہ خداوند عالم نے حکم دیا ہے. اس کے علاوہ کسی کے سامنے جھکنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. جو خدا کا منکر ہے، جو خدا کے سامنے استکبار کرتا ہے، اس کے سامنے خود مومن کو حکم دیا گیا کہ تم کبر کا مظاہرہ کرو، تم جو ہے وہ بزرگواری کا مظاہرہ کرو. ان کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، مومن کے سامنے کہا گیا تواضع کرو. کیوں مومن کے سامنے تواضع کرو؟ کیونکہ وہ خداوند عالم سے منسوب ہے. کہا اپنے ماں باپ کے سامنے تواضع کرو، کہا کہ جو ہے اپنے ماں باپ کے سامنے جو ہے وہ وقت دو، تم جو ہے اپنے کندھوں کو جھکا لو، ان کے سامنے، ان کے پیروں کے سامنے بچ جاؤ. یہاں پہ تواضع کرو. اپنے ماں باپ کے سامنے جس قدر انسان پست ہو سکتا ہے، جس قدر تواضع کر سکتا ہے، تواضع کرے. اور آج ہم سب کی ذمہ داری ہے، بعض چیزوں سے ہم جو ہے وہ جو ویلیوز تھے اس سے بہت زیادہ دور ہوتے جا رہے ہیں. جہاں ہمیں تواضع کا حکم دیا گیا وہ واقعتاً تواضع کریں وہاں پر، کیونکہ خداوند عالم کا حکم ہے. ماں باپ جو ہے وہ خداوند عالم کی خلقت کا مظہر ہے، کہ جس کے ذریعے سے خداوند عالم نے اپنی خالقیت کو ظاہر کیا ہمارے سامنے. یعنی میں جب خلق ہوتا ہوں، میں جب مخلوق بنتا ہوں، تو اس کا وسیلہ جو خدا نے بنایا ہے وہ ماں باپ کو بنایا ہے. لہٰذا ان ماں باپ کے سامنے انسان تواضع کرے، واقعتاً تواضع کرے جس حد تک ممکن ہے. خاص طور پہ اپنے نوجوانوں کو کہوں گا کہ ماں باپ کی اہمیت کو جتنا ہم سمجھیں گے، اتنا زیادہ خداوند عالم کی بارگاہ میں ہمارا مقام و منزلت جو ہے بڑا ہوتا جائے گا. لہٰذا اس جملے میں میرا مولا کہتا ہے کہ مومن کی خصوصیت یہ ہے کہ مومن خدا کے سامنے، خدا ان کی آنکھوں میں عظیم ہو چکا ہے. جب خدا عظیم ہو جاتا ہے تو باقی تمام مخلوقات ان کے سامنے جو ہے وہ ذلیل اور پست ہے. فقط وہ افراد، وہ چیزیں کہ جو خدا سے منسوب ہے، جو خدا کی ہو گئی، وہ قابل احترام ہے ان کی نگاہ میں.
اہل بیت علیہ السلام کیوں ہماری نگاہ میں عظیم ہے؟ کیونکہ اہل بیت خدا سے منسوب ہے، کیونکہ خدا کی آیات ہیں وہ. خداوند عالم نے اپنے کمالات کو دنیا کے اندر ان لوگوں کے ساتھ ظہور دیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو واسطہ ہیں خدا اور بندوں کے درمیان. یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ زیادہ جامعہ میں اور آپ پڑھتے ہیں کہ مختلف الملائکہ، معدن العلم، محبت الوحی، یہ وہ سارے عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کا جو واسطہ ہے خدا اور زمین کے درمیان رہنے والے لوگوں کے درمیان. اگر یہ ہستیاں نہ ہوتی تو یہ واسطہ نہ ہوتا. لہٰذا یہ وسیلہ وہ وسیلہ ہے کہ جو خداوند عالم کے حکم پر اس کی اطاعت کرتے. یہ بدعت نہیں ہے، یہ حقیقی معنوں میں اطاعت الہی ہے. یہ اس سجدے کی مانند ہے کہ جب خداوند عالم نے حضرت آدم کے سامنے فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو. یہ ولی خدا تھا اور کہا کہ اس ولی خدا کو تمہیں سجدہ کرنا ہے، اس کی اطاعت محض کرنی ہے. اور ہمیں بھی حکم دیا گیا کہ جو کوئی ولی خدا ہے اس کی اطاعت محض کریں. لہٰذا اہل بیت علیہ السلام کی جب ہم اطاعت کرتے ہیں، ان کی مدحت کرتے ہیں، ان کی تعریفیں کرتے ہیں، ان کے غم میں غمگین ہوتے ہیں، ان کی خوشی میں خوشی کرتے ہیں، کیونکہ وہ عبد خدا تھے. عبد خدا ہونے کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ مقام و منزلت ملا، ورنہ ان کی ذاتی کوئی مقام و منزلت نہیں ہے. فقط خداوند عالم سے نسبت کی وجہ سے، خداوند عالم سے نزدیک کی وجہ سے جو ہے وہ ان کو یہ کمال دیا گیا. اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں جو ہے یہ حکم دیا گیا کہ ہم جو ہے وہ ان سے منسوب ہوں. عزیزان گرامی، ان چند دنوں کے اندر ہم نے یہ کوشش کی کہ ایک حد تک فقط وہ جھلک دیکھنے کی کوشش کریں، ان آئیڈیل کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو اہل بیت علیہ السلام ایک مومن کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں. یقیناً ان روایات کو پڑھنے کے بعد یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم اس آئیڈیل سے بہت زیادہ دور ہیں. حتی اکل میں جب اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو یہ احساس بہت شدت کے ساتھ ہوتا ہے کہ میں کہاں اور وہ ہستیاں کہاں، وہ فضائل کہاں کہ جو اہل بیت علیہ السلام اپنے شیعوں کے بتا رہے ہیں. لیکن خود اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں درس دیا ہے کہ ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جس اہل بیت سے اپنے آپ کو ہم نے منسوب کیا ہے وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جب ان کے درس سے ہم منسوب ہو گئے، ان سے طلب کریں گے اور ان سے یہ کہیں گے کہ ہم حقیقی معنوں میں خدا کے بندے بننا چاہتے ہیں، ہم حقیقی معنوں میں ان فضائل سے اپنے آپ کو ملبس کرنا چاہتے ہیں، ان فضائل سے آراستہ کرنا چاہتے ہیں جن کا ذکر آپ نے کیا ہے. لیکن ہم اپنے طور پہ اگر یہ کوشش کریں تو یقیناً ہمارے بس میں نہیں ہے کہ اپنے آپ کو اس کمال تک پہنچا دیں، ہمارے توانائی کے اندر نہیں ہے کہ اپنے آپ کو اس کمال تک پہنچا دیں. لیکن آپ وہ عظیم ہستیاں ہیں، آپ وہ کریم در ہیں کہ جس کے در پر اگر ہم خلوص دل کے ساتھ طلب کریں تو وہ ضرور آپ کا ہاتھ تھام سکتے ہیں. وہ حور کی طرح ایک ذرے کو در بنا سکتے ہیں. وہ چاہیں تو ایک حقیقت کو، لیکن فقط ایک کام مجھے اور آپ کو کرنا ہے، وہ خلوص دل کے ساتھ اہل بیت کی بارگاہ میں اظہار عرض ادب کرنا ہے، اطاعت کے محض کرنی ہے، تسلیم محض ہونا ہے. جس کے بعد اگر یہ کام ہماری طرف سے انجام پائے تو یقیناً یہ آیات الہی ایک قدم میں اور آپ اہل بیت کی طرف بڑھنا شروع ہوں، یقیناً یہ لوگ جو ہے ہماری طرف 10 قدم بڑھائیں گے. زیارت جامعہ کے آخر میں اور آپ میرے مولا سے کیا خطاب کر کے کہتے ہیں؟ میرے مولا سے کہتے ہیں کہ مولا میرے اور خدا کے درمیان کچھ گناہ ہیں جو میں جانتا ہوں، میرا خدا جانتا ہے، اور کائنات کی کسی بھی ہستی کو نہیں معلوم کہ جو میرے اور میرے مولا کے درمیان کیا، میرے خدا کے درمیان میں نے کیا گناہ کیے ہیں. ابو حمد سمالی میرا مولا کہتا ہے کہ بعض اوقات اگر میرے گناہوں کا علم میرے دوستوں کو، میرے رشتہ داروں کو، میرے گھر والوں کو ہو جاتا تو کوئی مجھ سے بات بھی نہیں کرتا. لیکن خداوند عالم کتنا کریم ہے کہ سب کچھ جاننے کے باوجود ہم پر نعمتیں برساتا جا رہا ہے، ہمیں نعمتوں کے اندر جو ہے وہ فضائل عطا کیے جا رہا ہے. کتنی ہی میری نعمت شہرت جو ہے وہ لوگوں کے درمیان ایسی ہو گئی جس کا میں اہل اور مستحق نہیں تھا. دعائے کو میرا مولا کہتا ہے وہ چیزیں کہ جس کا میں اہل نہیں ہوں لوگوں کے درمیان مشہور ہو چکی ہے. ہم زیارت جامعہ میں مولا سے کیا کہتے ہیں کہ مولا میرے اور میرے خدا کے درمیان کچھ ایسے گناہ ہیں کہ فقط میں جانتا ہوں، میرا خدا جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا، اور میرے پاس فقط ایک ہی راستہ موجود ہے. وہ راستہ کیا ہے؟ وہ آپ کا وسیلہ ہے، وہ آپ کا دامن ہے کہ اگر میں اس دامن کو تھامتا ہوں اور خدا کی بارگاہ میں لے کے جاتا ہوں تو خداوند عالم کو مغفرت کرنے والا غفار و رحیم اور تواب پاؤں گا. لیکن اگر آپ میری سفارش کرتے ہیں، آپ میرا ہاتھ تھام لیں، آپ مجھے اپنی بارگاہ میں ایک شیعہ کے طور پر، ایک محب کے طور پر، ایک چاہنے والے کے طور پر قبول کر لیں تو یقیناً میری اور آپ کی زندگی تبدیل ہو سکتی ہے. لہٰذا خلوص دل کے ساتھ ان دنوں کے اندر کہ جو اہل بیت علیہ السلام سے منسوب ہے، وہ دن کہ جو حسین سے منسوب ہے، ان دنوں سے بہتر دن کہاں ملنے والا ہے، ان مکان سے زیادہ مکان کہاں ملنے والا ہے. ہم آئیے خلوص دل کے ساتھ اہل بیت علیہ السلام سے یہ طلب کریں کہ مولا ہم یقیناً اس قابل نہیں ہے کہ اپنے آپ کو منسوب کریں، لیکن آپ جو ہے وہ بہت بزرگوار ہے، آپ جو ہے وہ بہت کریم ہے، آپ جو ہے وہ در ہے کہ جس کے در پر کوئی فقیر جو ہے کوئی سائل جو ہے وہ خالی ہاتھ نہیں پلٹتا. اگر آپ ہمارا امام زمانہ بآواز بلند صلوات محمد
اگر وہ ہمارا ہاتھ تھام لیں، وہ ہماری رہنمائی کر دیں، تو انشاءاللہ جو ہے وہ ہماری نجات اور شفاعت کا باعث بنے گا. یہی واقعتاً شفاعت ہے. شفاعت کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام سے اسی دنیا میں یہ طلب کریں کہ وہ ہماری شفاعت کریں، یعنی در حقیقت ہمیں اپنے راستے کی ہدایت کریں، ہمیں اپنا مطیع و فرما بردار بنا دیں، ہمیں جو ہے خداوند عالم کے بارگاہ میں محض عبد بننے کی توفیق عطا فرما دیں. خداوند عالم حقیقی معنوں میں ہمیں شفاعت اہل بیت سے دنیا اور آخرت میں جو ہے وہ سرفراز کرے انشاءاللہ. شاید کربلا کی تاریخ کے اندر عاشور کے دن میرے مولا پہ بہت سارے مقام ایسے ہیں کہ جو بہت سخت تھے، بہت غمگین تھے، بہت ہی اس علائم کو گزارنا میرے مولا کے لیے، ان واقعات کو گزارنا میرے مولا کے لیے بہت سخت تھا. انہی ایک واقعے میں سے بعض علماء کے بقول جب حسین علیہ السلام کو کی بارگاہ میں واسطہ دینا ہو تو حسین کو اس جوان کا واسطہ دیا جائے. وہ جوان کہ جس کا نام تھا علی اکبر علیہ السلام. کس قدر پاک و پاکیزہ جوان. خداوند عالم ہمارے تمام جوانوں کو سیرت علی اکبر پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. روایت کا جملہ یہ ہے، مقتل کا جملہ یہ ہے کہ تاریخ میں روز عاشور جب حسین کے تمام انصار اور اعوان شہید ہو گئے اور بنی ہاشم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچتا ہے. حسین کا یہ کڑیل جوان سب سے پہلے حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. وَكَانَ مِنْ أَصْبَحِ النَّاسِ وَجْهًا وَأَحْسَنِهِمْ خُلْقًا. وہ جوان حسین کی بارگاہ میں آتا ہے کہ جو جسمانی خوبصورتی کے اعتبار سے سب سے زیادہ خوبصورت تھا لوگوں کے اندر، اور خلق اور اخلاق کے اندر سب سے بہترین اخلاق کا حامل. بس جسمی اعتبار سے خوبصورت ترین جوان، عملی اعتبار سے پاکیزہ ترین جوان حسین کی بارگاہ میں آتا ہے. حسین کی زندگی کا نچوڑ حسین کے سامنے کھڑا ہے. اور روایت کا جملہ یہ فاستعطن ابا، اپنے بابا سے جہاد کی اجازت طلب. شاید میں اور آپ ہوتے اپنا جوان بیٹے کو جو علی اکبر کی طرح جوان ہو اجازت دیتے ہوئے بہت گھبراتے ہیں، لیکن اس باپ کی بارگاہ میں آیا تھا جو خداوند عالم کا مطیع محض ہے، جس نے اپنا سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کرنے کا وعدہ کیا ہوا ہے. یقیناً علی اکبر سے حسین کو جتنی محبت تھی، یقیناً کیونکہ حسین انسان کامل ہے، اپنے جوان سے ایک باپ کو جتنی محبت ہونی چاہیے اس سے کئی گنا زیادہ حسین کو علی اکبر سے محبت تھی. اور فقط اس لیے نہیں کہ حسین کا بیٹا تھا، اس لیے کہ بھی خلقاً و منطقاً شبیہ رسول تھا. یہ بیٹا اجازت طلب کرتا ہے، لیکن کیونکہ خدا کی راہ میں جہاد کی اجازت طلب کی. روایت کا جملہ یہ فأذن اللہ، حسین نے ایک لمحہ بھی ہچکچاہٹ نہیں کی. حسین نے کہا جاؤ علی اکبر، تمہیں اجازت دی. اجازت تو دے دی، لیکن میرا مولا کہتا ہے، روایت کہتی ہے نظر الیہ نظر عائس من وارخا عینہ. حسین نے ایک بار مایوسانہ نگاہ کی علی اکبر کی طرف اور اپنی آنکھوں کو جھکا لیا. ثم قال، اس کے بعد میرا مولا ہاتھوں کو بلند کر کے یہ جملہ کہتے ہیں، اللہم اے میرے پروردگار، اشہد فقط برد الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا لرسول اللہ برسولک. اے پروردگار تو گواہ رہنا، اس نابکار امت کی طرف اس جوان کو بھیج رہا ہوں جو خلق میں، جو صورت میں، جو سیرت میں، جو افکار کے اندر تیرے رسول کی نشانی تھا. وَكُنَّا اِذَا اشْتَقْنَا إِلَىٰ نَبِيِّكَ نَظَرْنَا إِلَيْهِ. اور جب کبھی حسین کو اور اولاد حسین کو رسول کی زیارت کی امید ہوتی تھی، کہ شوق پیدا ہوتا تھا، تو علی اکبر کے چہرے کی طرف ایک نگاہ کر لیتے تھے. ایسا لگتا تھا رسول ان کے سامنے حاضر ہے. فصاح اور ایک چیخ مار کے عمر ابن سعد کو مخاطب کر کے کہا، یا ابن سعد قتل اللہ رحمکا کما قطعت رحمی. عمر ابن سعد جس طرح سے تو نے میرے رحم کو قتل کیا، خداوند عالم تیری اولاد کو بھی قتل کرے. اس کے بعد یہ جوان جاتا ہے فقدم فقتل قتالا شدیدا، ایک بڑی تعداد کو قتل کرنے کے بعد مجھے نہیں معلوم. مقتل کا جملہ یہ ثم رجع الی ابی. علی اکبر اپنے بابا کی طرف پلٹ کے واپس آتے ہیں. میں کہوں گا علی اکبر، ارے کیوں حسین کی طرف پلٹ کے واپس آئے ہو؟ میرا مولا کہتا ہے کہ اس کے بعد علی اکبر کا جملہ بہت سخت تھا حسین پر. قال یا ابتی الا
قتلنی، بابا پیاس کی شدت مجھے قتل کیے جا رہی ہے، اگر پانی کی سبیل ہو جائے تو علی اکبر اپنی شجاعت کے منظر دکھائے گا، مجھے نہیں معلوم اس حسین نے کہ جو صاحب کوثر کا فرزند ہے، ارے جس نے اپنے دشمن نے جب پانی طلب کیا تو اس کو پانی کی سبیلیں کھول دی، کس طرح سے بیٹے کے اس سوال کو رد کیا، فقط ایک جملہ کہا علی اکبر تھوڑی دیر اور جہاد کر لو، انشاءاللہ بہت جلد حوض کوثر سے تمہارے بابا اور جد کے ہاتھوں سے تم حوض کوثر سے جو ہے سرفراز ہوں گے۔ اور علی اکبر جاتے ہیں، جہاد کیا، یہاں تک کہ تھوڑی دیر بعد فنادا یا بتا، کربلا کے بن میں یہ صدا گونجی، علیک السلام، بابا علی اکبر کا آخری سلام، آدھا جدی یکروک السلام، بابا آپ کے جد رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے، پانی لے کر آئے، کہہ رہے حسین کو کہو جلد ہمارے پاس آ جائے، اب صبر نہیں ہوتا۔ روایت کا جملہ یہ ہے، حسین اپنے جوان کی قبر کی، اپنے جوان کے جنازے کی طرف بڑھنا شروع ہوتے ہیں، اس کے بعد وَوَضَعَ خَدَّهُ عَلَى خَدِّهِ، حسین نے اپنے گال اس جوان کے گال پر رکھے اور اس کے بعد کہا قَالَ قَتَلَ اللَّهُ قَوْمًا قَتَلُوا، خدایا اس قوم کو قتل کرنا جس نے شفیع رسول اس پاک و پاکیزہ جوان کو قتل کر دیا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، رضا بقضائه وتسلیما لأمره لا معبود سواک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔ اب تو
شہنشاہ وفا اب تو آ جاؤ شہنشاہ وفا اب تو آ جاؤ شہنشاہ وفا شمر نے مارے تماچے ہے میرے گالوں پہ شمر نے مارے تماچے ہے میرے گالوں پہ جھڑکیاں دے کے اٹھایا ہے مجھے جھڑکیاں دے کے اٹھایا ہے مجھے بابا کی لاش پہ رونے نہ دیا تو آ جاؤ شہنشاہ وفا اب تو آ جاؤ شہنشاہ وفا اب تو آ جاؤ شہنشاہ وفا اب تو آ جاؤ شہنشاہ وفا شمر نے مارے تماچے ہے میرے گالوں پہ شمر نے مارے تماچے ہے میرے گالوں پہ جھڑکیاں دے کے اٹھایا ہے مجھے جھڑکیاں دے کے اٹھایا ہے مجھے بابا کی لاش پہ رونے نہ دیا تو آ جاؤ شہنشاہ وفا تو آ جاؤ شہنشاہ وفا اب تو آ جاؤ شہنشاہ وفا اب تو آ جاؤ شہنشاہ وفا رو رو کہتی تھی سکینہ رن میں رو رو کہتی تھی سکینہ رن میں لٹ گئی ثانی زہرا کی ردا اب تو آ جاؤ شہنشاہ وفا 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 چھین کر سب کی ردائیں اور جلائے خیمے چھین کر سب کی ردائیں اور جلائے خیمے ایسے لوٹا ہے مسلمانوں نے ایسے لوٹا ہے مسلمانوں نے کیا آل محمد آیا تو آ جاؤ شہنشاہ وفا اب تو آ جاؤ شہنشاہ وفا اب تو آ جاؤ شہنشاہ وفا اب تو آ جاؤ شہنشاہ وفا چھین کر سب کی ردائیں اور جلائے خیمے چھین کر سب کی ردائیں اور جلائے خیمے ایسے لوٹا ہے مسلمانوں نے ایسے لوٹا ہے مسلمانوں نے کیا آل محمد آیا شہنشاہ وفا تو آ جاؤ شہنشاہ وفا اب تو آ جاؤ شہنشاہ وفا اب تو آ جاؤ شہنشاہ وفا رو رو کہتی تھی سکینہ رن میں رو رو کہتی تھی سکینہ رن میں لٹ گئی ثانی زہرا کی ردا اب تو آ جاؤ شہنشاہ وفا اب تو آ جاؤ شہنشاہ وفا اب تو آ جاؤ شہنشاہ وفا تم کو عباس کی طاقت پہ بھروسہ تھا بہت تم کو عباس کی طاقت
भरोसा था बहुत, कैद होने से बचा है तुमको, कैद होने से बचा है तुमको, ताकि ये शीर ने ज़ैनब से कहा तू आजा ओ शहंशाह-ए वफा, तू आजा ओ शहंशाह-ए वफा, अब तो आजा ओ शहंशाह-ए वफा, अब तो आजा ओ शहंशाह-ए वफा, अब तो आजा ओ शहंशाह-ए वफा, तुमको अब्बास की ताकत पे भरोसा था बहुत, तुमको अब्बास की ताकत पे भरोसा था बहुत, कैद होने से बचा है तुमको, कैद होने से बचा है तुमको, ताकि ये शीर ने ज़ैनब से कहा तू आजा ओ शहंशाह-ए वफा, अब तो आजा ओ शहंशाह-ए वफा, अब तो आजा ओ शहंशाह-ए वफा, अब तो आजा ओ शहंशाह-ए वफा, रो रो कहती थी सकीना रन में, रो रो कहती थी सकीना रन में, लुट गई सानिया ज़हरा की रिदा, अब तो आजा ओ शहंशाह-ए वफा, अब तो आजा ओ शहंशाह-ए वफा, अब तो आजा ओ शहंशाह-ए वफा, तोड़ दी मार के अकबर के जिगर में बरछी, तोड़ दी मार के अकबर के जिगर में बरछी, और सितमगर ने कहा मौला से, और सितमगर ने कहा मौला से, ये सुना है कि तू साबिर है बड़ा, तो आजा ओ शहंशाह-ए वफा, तो आजा ओ शहंशाह-ए वफा, अब 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 तो आजा ओ शहंशाह-ए वफा, तो आजा ओ शहंशाह-ए वफा, अब तो आजा ओ शहंशाह-ए वफा, तोड़ दी मार के अकबर के जिगर में बरछी, तोड़ दी मार के अकबर के जिगर में बरछी, और सितमगर ने कहा मौला से, और सितमगर ने कहा मौला से, ये सुना है कि तू साबिर है बड़ा, तो आजा ओ शहंशाह-ए वफा, अब तो आजा ओ शहंशाह-ए वफा, अब तो आजा ओ शहंशाह-ए वफा, अब तो आजा ओ शहंशाह-ए वफा, रो रो कहती थी सकीना रन में, रो रो कहती थी सकीना रन में, लुट गई सानिया ज़हरा की रिदा, अब तो आजा ओ शहंशाह-ए वफा, अब तो आजा ओ शहंशाह-ए वफा, अब तो आजा ओ शहंशाह-ए वफा, तो आजा ओ शहंशाह-ए वफा, शिमर ने मारे तमाचे है
شہنشاہ وفا اب تو آ جاؤ شہنشاہ وفا اب تو آ جاؤ شہنشاہ وفا اب تو آ جاؤ شہنشاہ وفا رو رو کہتی تھی سکینہ رن میں رو رو کہتی تھی سکینہ رن میں لٹ گئی ساری زہرا کی ردا اب تو آ جاؤ شہنشاہ وفا اب تو آ جاؤ شہنشاہ وفا اب تو آ جاؤ شہنشاہ وفا تم کو عباس کی طاقت پہ بھروسہ تھا بہت تم کو عباس کی طاقت پہ بھروسہ تھا بہت قید ہونے سے بچائے تم کو قید ہونے سے بچائے تم کو تاکہ یہ شیر نے زینب سے کہا تو آ جاؤ شہنشاہ حسین 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 میرا سحر والا اکبر او میرا سحر والا اکبر میرا سحر والا اکبر او میرا سحر والا اکبر او میرا سحر والا اکبر اکبر میرا سحر والا اکبر زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحر والا اکبر اکبر میرا سحر والا لاش اکبر پیشہ جب پہنچے دل کو ہاتھوں سے تھام کر بولے تیری فرقت نے علی اکبر آگ دل میں میرے لگا دی ہے آگ دل کی بجھاؤں میں کیسے آگ دل کی بجھاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحر والا اکبر اکبر میرا سحر والا تو ہے کڑیل جوان ہے بیٹا باپ تیرا ضعیف ہے کتنا نور آنکھوں کا ہو گیا رخصت مجھ کو آتا نظر نہیں خیمہ لے کے خیموں میں جاؤں میں کیسے لے کے خیموں میں جاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحر والا اکبر اکبر میرا سحر والا اکبر جب کہا تو نے بابا ترکنی تب سے ایک پل نہ چین پایا ہوں تیرے لاشے پہ علی اکبر چل کے گھٹنوں کے بل میں آیا ہوں بیٹا خود کو اٹھاؤں میں کیسے بیٹا خود کو اٹھاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين
السلام عليك يا خديجة الكبرى أم المؤمنين. السلام عليك يا حسن المجتبى. السلام عليك يا حسين الشهيد بكربلاء. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام على أئمة الهدى علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر علم النبيين وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي الزكي العسكري. السلام عليك يا قائم آل محمد يا صاحب العصر والزمان سيدي الأمان من فتنة الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أنصارك وأعوانك والمستشهدين بين يديك. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.